السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یاسوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بنا کر، ڈرانے والے، خوشخبری سنانے والے، اور تمہیں جو سے کیا ہے خوشخبری دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بولنے والے، یعنی کہ خوشخبری دینے والے، اور تمہیں ایک روشن چراغ بنا کر ہم تمہیں دنیا میں بھیجے۔ اور سب سے پہلی بات ہے کہ ہم تمہیں داعی بنا کے دنیا میں بھیجے، بولے اللہ تبارک تعالیٰ۔ وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اللہ کی طرف دین کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کے ہونے کی وحدانیت کی دعوت دینے والے بنا کے بھیجے بول رہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آنے سے پہلے، عرب کی سرزمین پر پیدا نہیں ہونے سے پہلے، جزیرۃ العرب مکہ کے اندر آپ کی پیدائش ابھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہونے سے پہلے وہاں کا حال بہت برا تھا عرب کا۔ ایسا حال تھا کہ لوگ ایک دم جاہل تھے، عرب کے لوگ جو تھے ایک دم جاہل تھے، اس کے اوپر کوئی قوم حکمرانی کرنا نہیں چاہتی تھی، ایک دم جاہلیت والا جہالت والی قوم تھی۔ اور وہ قوم ایسی تھی کہ اپنے تلواروں کو تیز کرنے کے بعد اس کی دھار دیکھنے کے لیے کمزور لوگوں کے گردنوں کو اڑا دیتے تھے، خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ ایسے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظلمات کے اندر، ایسی تاریکی کے اندر، ایسے قوم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں سورہ جمعہ کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے نبی، تمہاری دنیا میں نہیں آنے سے پہلے ساری انسانیت گمراہی میں تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیج کر ہم پہ انعام فرمائے، ورنہ آج عرب کا بھی حال وہی رہتا تھا، اپنے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ وہی عقلبی رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں اسلام قبول کرے، اسلام نے لانے سے پہلے حال کیا تھا، 70 لڑکیوں کو قبر کے اندر زندہ دفن کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اسلام قبول کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے، آخری نبی مانے، اللہ کو ایک مانے۔ جب آپ کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جب کلمہ پڑھے تو بولنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جہالت کے اندر جب میں کیسے بڑے بڑے گناہ کرا ہوں، کہ اللہ معاف کریں گے پوچھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا، جو لڑکی تھی ان کی لڑکی کو لے آ کے جو دفن کرے تھے، زندہ دفن کر دیا گیا تھا لڑکی کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے بولے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی۔ میرے محترم، ایسے وقت میں ایسے تاریکی دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی تاریکی تھی، ظلمات عام تھے، ظلم عام تھا، لوگ ایک دوسرے کی لوگ ایک دوسرے کو کچا کھانے والا دور تھا وہ۔ اور دشمنیاں ایسی ہوتی تھی، وہ دشمنیاں ہزاروں دشمنی 100 سال تک دشمن رہتے تھے انسانوں کے۔ ایک بار جب دشمنی ہو جاتی تھی تو اس میں جھگڑے، لڑائیاں، فسادات، ساری چیزیں تھیں عرب کے اندر۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پہ مبعوث فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محنت کرے، مکہ والوں کے اوپر چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے محترم سے دین جو اپنے تک آیا ہے، یہ دین بہت بڑی قربانیوں سے آیا ہے۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے احکام پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔